ہو۔ کبھی میرے امام کا قلم چلتا ہے، اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، آپ کی شان اتنی بلند و بالا ہے، میرے امام کا قلم چل رہا ہے، نبی ہی سے پوچھ رہا ہے آقا یہ بتا دیا جائے کہ جب آپ کا آنا قرآن بیان کرے، آپ کا جانا قرآن بیان کرے، آپ کی ہر اداؤں کو قرآن نے بیان کر دیا ہے، تو اب احمد رضا آپ کو کیا کہے، احمد رضا آپ کی تعریف کس انداز میں کرے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اپنا نعتیہ دیوان اٹھایا ہے، قلم کو اٹھایا ہے، اور پوری دنیا کے تمام تر وہابیوں کو، تمام تر نبی کے دشمنوں کو اس انداز میں جواب دیتے نظر آ رہے ہیں اور کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آقا سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخری میں اعلیٰ حضرت کا قلم فیصلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آقا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند و بالا بنایا ہے، آپ کے صدقے میں زمین کا وجود ہوا ہے، آپ کے صدقے میں آسمان کو پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے جابر ابن عبداللہ کی حدیث، جابر ابن عبداللہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ کے مقدس نبی مسجد نبوی شریف میں جلوہ فگن ہے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، اتنے میں حضرت جابر ابن عبداللہ، کون جابر ابن عبداللہ جنہوں نے مصطفیٰ کی 12 سال خدمت کی ہے، 12 سال کی خدمت کے بعد جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ کبھی 12 سال کی خدمت میں، کبھی بھی 12 سال کی خدمت میں کبھی مصطفیٰ نے مجھے کبھی نہ جھڑکا، مصطفیٰ نے کبھی نہ مجھے ڈانٹا، کبھی مصطفیٰ نے نہ مجھے پھٹکارا۔ وہی جابر ابن عبداللہ ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں کس چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جیسے ہی اتنا سنا، جابر ابن عبداللہ سے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے جابر سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں اپنے نور سے تمہارے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ جابر ابن عبداللہ یہی خاموش نہ ہوئے بلکہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے نظر آ رہے ہیں آقا یہ بتا دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں نسل انسانی کا باپ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، حضرت آدم دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں تھے۔ یا رسول اللہ جب آدم جنت کی سیر کر رہے تھے، جنت کی سیر کر رہے تھے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے جابر سنو سنو، جب حضرت آدم جنت کی سیر کر رہے تھے اس وقت میں کہیں اور نہیں اسی جنت میں حضرت آدم کی پشت میں موجود تھا۔ حضرات گرامی وقار اس روایت سے میں اعلیٰ حضرت کی مقبول شاعری آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ زندگی پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا میرے امام کا قلم جب نبی کے عشق میں اٹھ رہا ہے، جب میرے امام کا قلم نبی کی محبت میں اٹھ رہا ہے، میرے امام کا قلم صحابہ کی عظمت کے لیے اٹھ رہا ہے، میرے امام کا قلم اہل بیت کے وقار کے لیے اٹھ رہا ہے، میرے امام کا قلم شریعت کے تحفظ کے لیے اٹھ رہا ہے، میرے امام کا قلم جب جب اٹھ رہا ہے نبی کی عشق میں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہی جابر ابن عبداللہ عرض کرتے ہیں آقا یہ بتا دیا جائے جب حضرت آدم جنت میں تھے اس وقت آپ جنت میں تھے، آقا یہ بتا دیا جائے اللہ کے ایک نبی جن کا نام سیدنا نوح علیہ السلام ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کے درمیان تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، نوح علیہ السلام 800 سال یا ایک روایت کے مطابق 900 سال تبلیغ کرتے رہے۔ 900 سالہ تبلیغ کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوم کی شکایت کی ہے اے اللہ میں اپنی قوم کے درمیان تیری وحدانیت کے اعلان کو بلند کر رہا ہوں مگر میری قوم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اے نوح صبح اٹھنا، اپنی قوم کو لے کر جو آپ کے وفادار ہیں ایک کشتی میں سوار ہو جانا۔ آقا سے صحابی پوچھتے ہیں آقا جب نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، نوح علیہ السلام اپنے 80 یا 82 لوگ کو لے کر سوار ہو گئے تھے کشتی میں،
ہے۔ اللہ کا عذاب آیا، پوری بستی ہلاک ہو گئی۔ اللہ کا عذاب آیا، پورا خطہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کا عذاب آیا، پوری قوم برباد ہو گئی۔ حضرات گرامی وقار، آپ یہاں پر غور کرتے چلے، نوح علیہ السلام نے 800 سال اللہ کی تبلیغ اپنی قوم کے درمیان تبلیغ کی ہے۔ تبلیغ کیا کرتے رہے؟ اے لوگوں، بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹ کر سچائی کے راستے پر آ جاؤ، گمراہی کے راستے سے ہٹ کر ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ مگر جب قوم ماننے کو تیار نہ ہوئی تو اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے۔ اور جب انسان کے اوپر، جب کسی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتا ہے، قوم تباہی کی طرف چلی جایا کرتی ہے۔ جب کسی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتا ہے، قوم بربادی کی طرف چلی جایا کرتی ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نبی کے غلام ہیں، مقدس نبی کے چاہنے والے ہیں، محبت کا دعویٰ کیا کرتے ہیں، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نبی سے محبت کا تو دعویٰ کیا کرتے ہیں، دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نمازوں کی پابندی بھی نہیں کیا کرتے۔ یہ کیسی نبی سے محبت ہے؟ وہی سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہی سمجھا رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کی طرف لگ جاؤ، گمراہی سے ہٹ کر ہدایت کی طرف آ جاؤ، برائی کے راستے کو چھوڑ کر سچائی کے راستے پر آ جاؤ۔ مگر جب قوم ماننے کو تیار نہ ہوئی تو اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے۔ صحابی یہی پوچھ رہے ہیں کہ آقا یہ بتا دیا جائے، جب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے جابر مجھ سے پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ جابر یہی کہتے ہیں آقا جب نوح کی قوم پر عذاب آیا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جابر سنو، جب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، نوح علیہ السلام اپنے فرما بردار، اپنے ماننے والے امتیوں کو لے کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ جو لوگ نوح علیہ السلام کے دامن سے وابستہ تھے وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، جو نوح علیہ السلام کے دامن سے وابستہ تھے وہ ہلاکت سے بچ گئے تھے، جو نوح کے دامن سے وابستہ تھے وہ تباہی سے بچ گئے تھے۔ یہاں پر ہمیں اس واقعے سے یہ ذہن و فکر ملتا نظر آ رہا ہے، جو نبی کے راستے پر چلا کرتا ہے اسے اللہ کا عذاب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ جو نبی کے راستے پر چلا کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جایا کرتی ہے۔ تو پتہ چلا مسلمانوں، آج اعلیٰ حضرت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر کریں، غوث اعظم کا بھی ذکر کریں، غریب نواز کا بھی ذکر کریں، سرکار مخدوم شامینہ علیہ رحمت و رضوان کا بھی ذکر کریں۔ تمام بزرگوں کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر ان کی زندگی کے سانچے میں ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوتے نظر آئیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ وہی جابر ابن عبداللہ مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں،